عالم اسلام کے جتنے بھی مذاہب اور مسالک پائے جاتے ہیں ان میں سے ایک شخصیت حضرت مہدی کی ہے. اس پر تمام مذاہب مسالک اپنا ایک موقف رکھتے ہیں. آپ کا نظریہ سب سے مختلف کیوں ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ جس ہستی اور شخصیت کے بارے میں آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں بات کی اس پہ صرف اہل مذاہب نہیں بلکہ عقلائے عالم متفق ہیں. ٹھیک. نام مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے لیکن نتیجہ سبھی کا ایک ہے کہ وہ قرب قیامت میں آئیں گے تاکہ دنیا کا انجام منطقی انجام ہو سکے. ٹھیک. اور تمام مذاہب وہ ادیان سماوی اور پھر اسلام کے جتنے فرق و مذاہب و جتنے افراد ہیں اہل علم ہیں وہ اس بات میں متفق ہیں کہ وہ تشریف لائیں گے. ٹھیک. اور یہ وہ چیز ہے جو اتفاقی ہے کہ وہ ظہور بھی کریں گے اور قیام بھی کریں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. اس پہ کسی کا بنیادی چیز میں کسی کا ہمارا نظریہ کوئی ہٹ کر نہیں ہے. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم نے کبھی بھی کسی کی مخالفت میں کوئی نظریہ نہیں بنایا. البتہ باقی جتنے نظریات ہیں وہ ہماری مخالفت کا نتیجہ ہے. یہ تو بہت بڑی بات ہے. میں یہ پوری تاریخ کی ذمہ داری لے کر بات کر رہا ہوں کہ ہم نے کبھی کسی کی مخالفت میں نظریہ نہیں اپنایا. صحیح. دیکھیں ہمارا عقیدہ یا جو نقطۂ نظر ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان کے فرامین کی بنیاد پر ہے. ٹھیک. کہ امام قریش میں سے ہوں گے, امام 12 ہوں گے, زمین میں آخری حجت خدا ان کا فرزند جس کا نام میرے نام پر ہوگا وہ قیام کرے گا اور زمین کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنا دے گا. ٹھیک. اور ظاہر ہے ہمارا چونکہ 12 اماموں کا نظریہ ہے اور ایک کے بعد ایک امام کا آنا ضروری ہے, لولا حجت اللہ ساخت الارض اہلہا, تو ہمارے نزدیک امام کی ولادت بھی ہو چکی ہے. صحیح. اور وہ پردہ غیب میں ہے. یہ جو بھی ہو چکی ہے نا, میں اسی کا پوچھ رہا ہوں کہ یہ بھی ہونا دوسروں سے مختلف ہے, اس کی کیا وجہ کیا ہے؟ دوسروں سے مختلف دیکھیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ دوسرے بھی بہت سارے علماء ہمارے ساتھ متفق ہیں اس بات پر. ٹھیک. صرف یہ یعنی اس میں آپ منفرد نہیں منفرد نہیں, اگرچہ منفرد کر دیا گیا بعض لوگوں کی جانب سے شور و غوغا کر کے. صحیح. اور ایک بات کو اتنا اچھالا گیا کہ یہ اس چیز میں بہت منفرد ہے. نہیں, بہت سارے اہل سنت علماء جیسے ابن حزم وغیرہ انہوں نے تو تصریح کی ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرزند نہیں, بہت سارے علماء ہیں. کیونکہ ہم یہاں استقرا تو نہیں کر رہے حوالوں کا, تو من باب مثال میں نے عرض کیا کہ ان کی جو زوجہ تھی جناب نرجس سلام اللہ علیہا, ان کے بطن اطہر سے ایک مولود نے جنم لیا. ٹھیک. اور ہمارے ہاں تو یہ تواتر سے اور اجماع ہمارا اس کے اوپر قائم ہے. اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی جانب آئیں, آپ نے کہا کہ اس بات کا اقرار دیگر مسالک والے علماء بھی کرتے ہیں, یعنی اہل سنت کی کتابوں میں. کوئی ایک دو نام آپ لے سکتے ہیں کہ جنہوں نے حضرت مہدی کے پیدا ہونے کا کوئی ذکر کیا ہو کہ ہم پیدا ہو چکے ہیں؟ اگر مجھے یاد پڑتا ہے مولانا جامی, ابن حزم اور اس طرح کے دیگر اعلام نے اس کو ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے. اور باقاعدہ اگر آپ دیکھیں تو اہل سنت کے بہت سارے علماء نے, ایک آدمی بہت سارے علماء نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت پر خود باقاعدہ مستقلاً کتابیں لکھی, جیسے ابن حجر نے کتاب لکھی, بلکہ چند سال پہلے ڈاکٹر طاہر القادری کی کتاب آئی جو بہت سارا استفادہ انہیں سے تھا. تو جزئی چیز میں اختلاف ہونا یا کسی ایک نقطہ نظر میں اختلاف ہونا یہ تو خود کسی ایک مذہب کے اندر بھی پایا جا سکتا ہے. فقیہ کے مخالف بھی کسی نقطہ نظر میں ہو سکتا ہے. اس سے اصل نظریے کو کوئی فرق نہیں پڑتا.